लाजवंती, मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी, पार्ट 4। सुंदरलाल अमृतसर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि उसे लाजू के आने की खबर मिली। एकदम ऐसी खबर मिल जाने से सुंदरलाल घबरा गया। उसका एक कदम फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे लौट आया। उसका जी चाहता था कि वो रूठ जाए और कमेटी के तमाम प्ले कार्डों और झंडियों को बिछाकर बैठ जाए और फिर रोए, लेकिन वहाँ जज्बात का यूँ मुजाहरा मुमकिन न था। उसने मर्दाना वार उस अंदरूनी कशाकश का मुकाबला किया और अपने कदमों को नापते हुए यूँ चौकी कला की तरफ चल दिया, क्योंकि वही जगह थी जहाँ मगविया औरतों की डिलीवरी दी जाती थी। अब लाजू सामने खड़ी थी और एक खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वही सुंदरलाल को जानती थी, उसके सिवा कोई न जानता था। वो पहले ही उसके साथ ऐसा सलूक करता था, और अब जबकि वो एक गैर मर्द के साथ ज़िंदगी के दिन बताकर आई थी, न जाने क्या करेगा। सुंदरलाल ने लाजू की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी और बाएं बक्कल मारे हुए थी। आदतन, महज आदतन, दूसरी औरतों में घुल मिल जाने और बिलाखिर अपने सयाद के दाम से भाग निकलने की आसानी थी, और वो सुंदरलाल के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही थी कि उसे कपड़े बदलने या दुपट्टा ठीक से ओढ़ने का भी ख्याल न रहा। वो हिंदू और मुसलमान की तहजीब की बुनियादी फ़र्क दाएं बक्कल और बाएं बक्कल में इम्तियाज़ करने से कासिर रही थी। अब वो सुंदरलाल के सामने खड़ी थी और कांप रही थी, एक उम्मीदवार, एक उम्मीद और एक डर के जज्बे के साथ। सुंदरलाल को धचका सा लगा। उसने देखा लाजवंती का रंग कुछ निखर गया था और वो पहले की बनिस्बत कुछ तंदुरुस्ती नज़र आती थी। नहीं, वो मोटी हो गई थी। सुंदरलाल ने जो कुछ लाजू के बारे में सोच रखा था वो सब गलत था। वो समझता था गम में घुल जाने के बाद लाजवंती बिल्कुल मरियल हो चुकी होगी और आवाज़ उसके मुंह से निकाले ना निकलती होगी। इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान में बड़ी खुश रही है, उसे बड़ा सदमा हुआ। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा रखी थी। अगरचे वो न जान पाया कि इतनी खुश थी तो फिर चली क्यों आई। उसने सोचा शायद हिंद सरकार के दबाव की वजह से उसे अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ यहाँ आना पड़ा। लेकिन एक चीज़ वो न समझ सका कि लाजवंती का सौलाया हुआ चेहरा जर्दी लिए हुए था, और गम, महज गम से उसके बदन के गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया था। वो गम की कसरत से मोटी हो गई थी और सेहतमंद नज़र आती थी, लेकिन ये ऐसी सेहतमंदी थी जिसमें 2 कदम चलने पर आदमी का सांस फूल जाता है। मगविया के चेहरे पर पहली निगाह डालने का तासुर कुछ अजीब सा हुआ, लेकिन उसने सब ख्यालात को एक असबाती मर्दानगी से मुकाबला किया। और भी बहुत से लोग मौजूद थे। किसी ने कहा, हम नहीं लेते मुसलमान की जोटी औरत। और ये आवाज़ रसालू, नेकी राम और चौकी कला के बूढ़े मुहर्रिर के नारों में गुम होकर पाई गई। इन सब आवाज़ों से अलग कालका प्रसाद की फटती और चिल्लाती आवाज़ आ रही थी। वो खांस भी लेता और बोलता भी जाता। वो इस नई हकीकत, नई शुद्धि का शिद्दत से कायल हो चुका था। यूँ मालूम होता था आज उसने कोई नया वेद, कोई नया प्राण और शास्त्र पढ़ लिया और अपने इस हुसूल में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाना चाहता। उन सब लोगों और उनकी आवाज़ों में घिरे हुए लाजू और सुंदरलाल
ان سب لوگوں اور ان کی آوازوں میں گھرے ہوئے لاجو اور سندر لال اپنے ڈیرے کو جا رہے تھے، اور ایسا جان پڑتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے رام چندر اور سیتا کسی بہت لمبے اخلاقی بنواس کے بعد اجودھیا لوٹ رہے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ خوشی کے اظہار میں دیپ مالا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انہیں اتنی لمبی اذیت دیے جانے پر تعصف ہے۔ راجونتی کے چلے آنے پر بھی سندر لال بابو نے اسی شد و مت سے دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا۔ اس نے قول اور فعل دونوں اعتبار سے اسے نبھا دیا تھا، اور وہ لوگ جنہیں سندر لال کی باتوں میں خالی خولی جذباتیت نظر آتی تھی، قائل ہونا شروع ہوئے۔ اکثر لوگوں کے دل میں خوشی تھی اور بیشتر کے دل میں افسوس۔ مکان نمبر 414 کی بیوہ کے علاوہ محلہ ملا شکور کی بہت سی عورتیں سندر لال بابو سوشل ورکر کے گھر آنے سے گھبراتی تھیں، لیکن سندر لال کو کسی کی امتناع بے اعتنائی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے دل کی رانی آ چکی تھی اور اس کے دل کا خلا پٹ چکا تھا۔ سندر لال نے لاجو کو سون مورتی کو اپنے دل میں استھاپت کر دیا تھا اور خود دروازے پر بیٹھا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ لاجو جو پہلے خوف سے سہمی رہتی تھی، سندر لال کے غیر متوقع نرم سلوک کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ سندر لال راجونتی کو اب لاجو کے نام سے نہیں پکارتا تھا، وہ اسے کہتا تھا دیوی، اور لاجو ایک انجانی خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی۔ وہ کتنا چاہتی تھی کہ سندر لال کو اپنی واردات کہہ سنائے، اور سناتے سناتے اس قدر روئے کہ اس کے سب گناہ دھل جائیں، لیکن سندر لال لاجو کی وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا، اور لاجو اپنے کھل جانے میں بھی ایک طرح سے سمٹی رہتی۔ البتہ جب سندر لال سو جاتا تو اسے دیکھا کرتی اور اپنی چوری میں پکڑی جاتی۔ جب سندر لال اس کی وجہ پوچھتا تو وہ نہیں یوں ہی کے سوا اور کچھ نہ کہتی، اور سارے دن کا تھکا ہارا سندر لال پھر اونگ جاتا۔ البتہ شروع میں ایک دفعہ سندر لال نے راجونتی کے سیاہ دنوں کے بارے میں صرف اتنا سا پوچھا تھا۔ کون تھا وہ؟ راجونتی نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، جمعہ۔ پھر وہ اپنی نگاہیں سندر لال کے چہرے پر جمائے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سندر لال ایک عجیب سی نظروں سے راجونتی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ راجونتی نے پھر آنکھیں نیچے کر لی اور سندر لال نے پوچھا، اچھا سلوک کرتا تھا وہ؟ ہاں۔ مارتا تو نہیں تھا؟ راجونتی نے اپنا سر سندر لال کی چھاتی پر سرکاتے ہوئے کہا، نہیں۔ اور پھر بولی، وہ مارتا نہیں تھا، پر مجھے اس سے زیادہ ڈر آتا تھا۔ تم مارتے بھی تھے پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی، اب تو نہ مارو گے؟ سندر لال کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تعصب سے کہا، نہیں دیوی، اب نہیں ماروں گا۔ اور اس کے بعد راجونتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن سندر لال نے کہا، جانے دو بیتی باتیں، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور ہے ہمارے سماج کا، جو تجھ ایسی دیویوں کو اپنے ہاں عزت کی جگہ نہیں دیتا۔ وہ تمہاری ہانی نہیں کرتا، اپنی کرتا ہے۔ اور راجونتی کی من کی بات سن ہی من میں رہی، وہ کہہ نہ سکی ساری بات اور چپکی دبکی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکھتی رہی، جو کہ بٹوارے کے بعد اب دیوی کا بدن ہو چکا تھا، راجونتی کا نہ تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، لیکن ایک ایسی خوشی میں سرشار جس میں ایک شک تھا اور وسوسے۔ وہ لیٹی لیٹی اچانک بیٹھ جاتی، جیسے انتہائی خوشی کے لمحوں میں کوئی آہٹ پا کر ایک ہی اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔
جب بہت سے دن بیت گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لی۔ اس لیے نہیں کہ سندر لال بابو نے پھر وہی پرانی بدسلوکی شروع کر دی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگا تھا، ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع نہ تھی۔ وہ سندر لال کی وہی پرانی لاجو ہونا چاہتی تھی جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی، لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہ تھا۔ سندر لال نے اسے یہ محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجونتی کوئی کانچ کی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنی سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی۔ وہ بس گئی پر اجڑ گئی۔ سندر لال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں اور نہ آہیں سننے کے لیے کان، پر بعد پھیریاں نکلتی رہیں اور محلہ ملا شکور کا صدارت رسالو اور نیکی رام کے ساتھ مل کر اسی آواز میں گاتا رہا، اتلیاں کملانی راجونتی دے بوٹے، اتلیاں کملانی